نظر آتی ہے آپ اسی کو اپنا لیں۔ سیاہ خضاب کا مسئلہ بھی بالکل اسی طرح ہے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی آپ کے نزدیک یہ حرام ہے، کوئی استعمال کرے گا گناہ کبیرہ ہوگا، لیکن ہمارے بڑے بڑے ائمہ دین کے نزدیک دور صحابہ کرام سے سیاہ خضاب بالکل حق اور جائز ہے بلا کراہت۔ اب صحابہ کرام میں ایک بہت بڑی تعداد ایسی ہے جو سخت سیاہ قسم کا خضاب لگایا کرتے تھے۔ حضرت سیدنا جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ جو رفع یدین نہ کرنے والی حدیث کے راوی میں مسلم شریف میں وہ سیاہ سخت قسم کا سیاہ خضاب استعمال کرتے ہیں۔ یہ آپ جتنی بھی ہمارے پاس طبقات کی کتابیں ہیں، اسماء الرجال کی کتابیں ہیں، ان میں ہم دیکھتے ہیں وہ واضح طور پر لکھ دیتے ہیں کہ آپ سیاہ قسم کا سخت سیاہ قسم کا خطاب استعمال کرتے رہے۔ امام ذہبی کی سیر اعلام النبلاء و حافظ ابن حجر کی کتابیں ہوں، حضور سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کی ذات بابرکات آپ سخت قسم کا سیاہ خطاب استعمال فرماتے تھے۔ امام محمد بن مسلم ابن شہاب زہری تابعی ہیں، سخت سیاہ قسم کا خطاب ہمیشہ استعمال کرتے تھے۔ تو اس لیے اس مسئلے کے اندر دونوں رائے موجود ہیں۔ ایک رائے یہ کہ یہ جائز نہیں، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمت کا یہی موقف ہے، لہٰذا آپ اگر اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمت کی فقہی تحقیق کو ترجیح دیتے ہیں آپ بالکل سیاہ خضاب استعمال نہ کریں، لیکن اگر آپ کا امام مسجد صاحب، آپ کا استاد صاحب، کوئی بزرگ ہے، وہ اگر دلائل پیش کرتا ہے اور اس کے نزدیک سیاہ خضاب بالکل جائز ہے تو وہ بھی سنی ہے، اس کے پیچھے نماز پڑھنی جائز ہے، وہ ذرہ برابر بھی گناہ گار نہیں ہے، اس لیے کہ مسئلہ دلائل کی بنا پر شروع سے اختلافی ہو گیا ہے۔ اور جس مسئلہ اہل سنت میں ہی وہ اختلافی ہو اس میں کسی ایک طرف بھی نہ آپ شدت اختیار کر سکتے ہیں، نہ تدلیل کسی کو گمراہ قرار دے سکتے ہیں، نہ تفسیر کسی کو فاسق بھی آپ نہیں کہہ سکتے، کیونکہ وہ جس بھی رائے پر عمل کرے گا وہ اہل سنت کی ہی رائے ہوگی۔ تو اس لیے بھائی جن مسائل کے اندر وسعت شریعت مبارکہ میں رکھی گئی ہے وہ مسئلے وسعت پر ہی رہیں گے۔ اللہ پاک میری آپ سب کی حاضری کو